بنگال کی ریاست مرشد آباد میں موجود ایک ایسا محل جسے غدار محل کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ آج بھی اس کے قریب سے گزرنے والے لوگ اس پر لعن طعن کر کے جاتے ہیں اور اسے جوتے مار کر جاتے ہیں، اور کچھ جذباتی لوگ تو اس پر تھوک کر بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ محل اپنی غداری کی وجہ سے بہت مشہور ہے اور اس کا نام حرام خور دیوڑی ہے۔ اس کا یہ نام ہونے کی وجہ ہم نہیں بلکہ یونیسکو میں بھی اس کا نام یہی رجسٹرڈ ہے۔ اس محل کو اس قدر نفرت کی نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ کیوں لوگ آج بھی اس سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ اسے جوتے مار کر جاتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ اس دور میں موجود میر جعفر ہے، جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا اور جو کہ بادشاہ کا بہت ہی قریبی ساتھی بھی تھا، رفیق بھی تھا اور رشتہ دار بھی تھا۔ لیکن یہ شخص انتہائی مکار اور چالاک قسم کا آدمی تھا۔ اس نے اس دور کے بادشاہ کے ساتھ غداری کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے قتل کروانے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس سے پہلے کہ بادشاہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیتا وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد اس بادشاہ کا بیٹا میر جعفر کا رشتہ دار جس کا نام سراج الدولہ تھا، 23 سال کی عمر میں اقتدار میں آیا، اور وہ بہت ہی شریف فطرت اور نیک انسان تھا، لیکن میر جعفر کو وہ ایک آنکھ نہیں باتا تھا، کیونکہ میر جعفر شروع ہی سے اقتدار کی ہوس رکھتا تھا اور میر جعفر چاہتا تھا کہ وہ اقتدار پر قبضہ کر لے، لیکن اسے کوئی بھی نشانی نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح اقتدار پر قبضہ کرے۔ اس دور میں موجود انگریز جو کہ بڑی ہی خاموشی کے ساتھ اپنے قدم برصغیر میں جمانے کی تگودوں میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے قلعے مضبوط کرنے شروع کر دیے اور انہوں نے سراج الدولہ کے دشمنوں اور قریبی رشتہ داروں سے روابط شروع کر دیے اور میر سراج الدولہ کی سلطنت کو گرانے کا پکا منصوبہ بنا لیا۔ انگریزوں کی یہ چال بہت ہی کامیاب ہوئی اور انہوں نے میر جعفر کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر لی۔ جنگ پلاسی کے موقع پر جب 3000 کی فوج نے سراج الدولہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں بادشاہ نے ان کے ساتھ جنگ کا فیصلہ کیا اور انگریزوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے انگریزوں نے میر جعفر کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ جب جنگ کا وقت آیا تو انگریزوں کے کہنے پر میر جعفر نے اپنی فوج کو سائیڈ پہ کر دیا، اور جس کی وجہ سے سراج الدولہ کی 50,000 کی نفری کو صرف انگریزوں کی 3,000 کی نفری سے شکست ہوئی، اور انگریزوں کی فوج میں 2100 فرد صرف برصغیر پاک و ہند کے ہی تھے اور صرف 900 انگریز تھے، اور اس طرح 900 انگریزوں نے مل کر برصغیر حکومت کا تختہ الٹ کر رکھ دیا اور بنگال کا تاج جو ہے وہ زمین پر گر گیا، جس کی وجہ سے میر جعفر تو حکمران اس دور میں بن گیا، لیکن میر جعفر صرف ایک کٹ پتلی کی حیثیت رکھتا تھا۔ میر جعفر انگریزوں کی بیجا مداخلت کی وجہ سے تنگ آ گیا، جس کی وجہ سے انگریزوں نے اسے اس کے عہدے سے ہٹوا دیا اور اس کے بعد میر جعفر کے داماد کو سلطنت کا حکمران مقرر کر دیا، لیکن وہ بھی آئے دن انگریزوں کی بیجا مداخلت کی وجہ سے تنگ پڑ گیا اور پھر دوبارہ میر جعفر کو اقتدار مل گیا۔ لیکن میر جعفر جب تک زندہ رہا وہ انگریزوں کا ایک پالتو کتا بن کر رہا اور اسے آج بھی لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال میں پاکستان کی موجودہ پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے بھی کہا جائے تو پاکستان میں موجود پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہ سابقہ پرائم منسٹر عمران خان تھے، انہوں نے بار بار جب میر جعفر کا ذکر کیا تو پاکستانی آرمی چیف کو ایسا لگا شاید میر جعفر انہیں کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس دور میں جو میر جعفر تھا وہ بھی آرمی چیف تھا، تو اس وجہ سے DGISI نے اس کے خلاف پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ میں وہ میر جعفر نہیں ہوں، آپ اس طرح کے القابات نہ دیں اور ہماری بدنامی نہ کروائیں۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔